आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، جس میں آخری عشرے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تم اپنے معبود برحق کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے پاس ایک مہمان کی طرح آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ مہمان جب ہمارے گھر آتا ہے تو ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف نے بتلایا کہ مہمان جب گھر آتا ہے تو مہمان کی خاطر تواضع کی جاتی ہے، یعنی اس کے لیے اچھے سے اچھے کھانے پکائے جاتے ہیں، موسم کے اعتبار سے مشروبات وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن یہ ماہ مبارک جب مہمان بن کر ہمارے گھر آ رہا ہے، ہمارے درمیان جلوہ گر ہو رہا ہے، تو یہ خود ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو پھر اس کی مہمان نوازی ہم کیا کریں؟ تو اس کی مہمان نوازی ہمیں رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا ہے، رمضان المبارک میں روزوں کا اہتمام کرنا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے، تہجد کا اہتمام کرنا ہے، فرض نمازوں کے علاوہ اسی طرح نوافل کی کثرت کرتے ہوئے نماز فجر کے بعد اشراق اور 10-11 بجے کے درمیان چاشت کی نماز، پھر نماز مغرب کے بعد اوابین کی نماز، اس طرح نوافل کی کثرت کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں جتنے کام اچھے کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے نامہ اعمال میں فضیلتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ یعنی کہ جیسے بتایا جاتا ہے کہ جو بندہ رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 گنا فرض کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک نفل ادا کرتا ہے تو غیر رمضان میں ایک فرض ادا کرنے پر جو اس کے نامہ اعمال میں ثواب درج کیا جاتا ہے، رمضان میں ایک سنت اور نفل کام کرنے پر وہ ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے رمضان مبارک کی خاص، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ یعنی 20 رمضان المبارک کا سورج غروب ہونے سے پہلے، 20 رمضان المبارک کا سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں، خدا کے گھر میں معتکف ہو جاتے، یعنی کھانا پینا رہنا سہنا سب وہیں پر۔ پھر اس کے بعد کب تک؟ چاند نظر آنے تک، شوال کا۔ اب چاہے رمضان 29 ہو یا 30 ہو، 9 دن ہو یا 10 دن، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن شوال کا چاند نظر آنے تک مسجد میں معتکف رہتے۔ اور اعتکاف کا مطلب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے۔ ناظرین محترم، آج بھی
ہمارے نوجوان بھائی کچھ ضعیف حضرات بھی ہیں جو اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھتے ہیں. اعتکاف کا مقصد دراصل یہی ہے کہ اپنے رب کو راضی کرے، اپنے رب کو راضی کرے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لے اور رب کو اس طرح راضی کریں، اس طرح راضی کریں کہ اللہ تبارک تعالی ہماری زبانوں میں وہ طاقت دے، وہ اثر دے. جب ہم کسی کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی لاج رکھ لے. اس طرح ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اعتکاف سے مراد صرف مسجد میں سوتے رہنے کا نام اعتکاف نہیں ہے. اعتکاف کا مراد صرف اعتکاف میں بیٹھے رہیں، گھر والے آ رہے ہیں، بھائی آ رہے ہیں، دوست آ رہے ہیں، کوئی آ رہے ہیں، ان سے ہنسی مذاق کرنا، ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اس کو اعتکاف نہیں کہا جاتا. اعتکاف آپ بیٹھ رہے ہیں تو جس طرح اسلاف نے بتلایا ہے کہ معتکف کو چاہیے کہ وہ ایک مردہ جسم کی طرح اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے. یعنی نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھ لے، فرض نماز ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ سنت نوافل اپنے پردے میں جا کر ادا کریں، جو حصار باندھا جاتا ہے، قرآن تلاوت کریں. کوئی عالم دین مسجد کے امام صاحب ہیں، کوئی حافظ صاحب ہیں، تو ان سے آپ دینی مسائل پر گفتگو بحث کر سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں. بجائے اس کے فرینڈ سرکل دوستانہ ان سے ہنسی مذاق کرنا، ٹھیک ٹھاٹا کرنا، باتیں کرنا، یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. اور آج کے اس پر آشوب دور میں، پر فتن دور میں، اگر یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ دجالی دور میں جو ہمارے ہاتھوں میں دجال کے جو بچے نظر آتے ہیں نا، سیل فون، اس سیل فون کا بھی استعمال حالت اعتکاف میں کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ آپ کو جب کہ اگر آپ کے گھر والوں کا خیال آتا ہے، آپ کے ماں باپ کی فکر ہے، آپ کے بیوی بچوں کی فکر ہے، آپ کے بھائی بہن کی فکر ہے، آپ کے کاروبار کی فکر ہے، تو آپ اعتکاف مت بیٹھیے. کیونکہ اعتکاف فرض نہیں رکھا گیا ہے، اعتکاف سنت رکھا گیا ہے، اور سنت کفایہ ہے. یعنی ایک مسجد جہاں ہوتی ہے، اس مسجد کے مصلیوں میں سے ایک آدمی اگر اعتکاف بیٹھ جائے تو سارے مصلیوں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اعتکاف بیٹھنے والے صاحبین سے، کیونکہ آج کل نوجوان بھائی ہمارے اعتکاف کے شوقین ہیں، بلکہ بعض مساجد والے تو انہیں بلاتے ہیں، اخبارات میں اشتہار دیا جاتا ہے فلاں فلاں. بہرحال ان سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بیٹھنے والوں سے تو برابر ضرور کہوں گا میں کہ جب آپ اعتکاف بیٹھیں تو آپ کے سارے شوقوں کا خاتمہ کرنا چاہیے، ورنہ پھر آپ کا اعتکاف بیٹھنا فائدہ مند نہیں ہے. کیوں؟ اگر کوئی گٹکا کھانے کا عادی ہے، اگر کوئی پان کھانے کا عادی ہے، اگر کوئی سگریٹ بیڑی کا عادی ہے، تو ایسے حضرات کا اعتکاف بیٹھنا تو اس سے ثواب کے بجائے الٹا گناہ حاصل کرنا ہے. کیوں صاحب؟ گٹکا بھی مکروہ، پان بھی مکروہ زردے والا. آپ میٹھا پان، سوپ پپرا پان کھائیں گے تو پھر بھی آپ کو اجازت نہیں ہے، لیکن وہ پھر کچھ اجازت مل سکتی ہے. زردے کا پان کھانے والے حضرات، زردے کا پان مکروہ، سگریٹ بیڑی مکروہ. ان کراہیت والی چیزوں کو مسجد کے باہر نہیں، بلکہ اگر آپ اعتکاف نہیں بیٹھے ہیں، رمضان کا بھی مہینہ نہیں ہے، عام دنوں میں بھی ہیں،
اگر آپ سگریٹ کے عادی ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، سگریٹ پینے سے کیا نقصان ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے، بیڑی پینے سے کیا نقصان ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، گٹکا یوز کرتے ہیں اس کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، زردہ استعمال کرتے ہیں کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے یہ آپ ہر کسی کو پتہ ہے، یہ ہر کسی کو پتہ ہے۔ اب اس کے بعد اختیار ہے، کوئی ذمہ داری لے کر تو ہم نہیں بیٹھے، کیونکہ جب ہم اپنے ماں باپ کی نہیں سنیں تو کہاں ہم اپنے علماء کی سن پائیں گے؟ نہیں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا استعمال جب ہم کرتے ہیں، یعنی گٹکا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، جب تک ہمارے منہ میں بو باقی رہتی ہے تب تک ہمیں مسجد میں داخل ہونے کا حکم نہیں ہے صاحب جی، تب تک ہمیں مسجد میں داخل ہونے کا حکم نہیں ہے۔ کیسے؟ آئیے ایک اور اچھی مثال یاد آ گئی۔ پیاز یہ تو حلال ہے، یہ تو حلال ہے نا، آپ بریانی میں استعمال کرتے ہیں، سالن میں استعمال کرتے ہیں، حریص میں استعمال کرتے ہیں، ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، حلال ہے۔ لیکن وہاں پر بھی بتلایا گیا جب کسی نے کچی پیاز کھائی ہے، کچی پیاز، پکی بھی نہیں، تلی بھی نہیں، کچی پیاز کھائی ہے، تو ویسے بندے کے لیے حکم ہے کہ جب تک تمہارے منہ میں وہ پیاز کی بدبو باقی رہے تب تک تمہیں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، تب تک تمہیں مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ پیاز تو حلال ہے نا صاحب، پیاز حلال ہے۔ بتائیے علماء کے درمیان اگر اختلافات بھی ہیں تو کوئی عالم، کسی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا عالم قرون اولیٰ سے لے کر آج تک کسی عالم نے اس پر اختلاف نہیں کیا، ہر کوئی متفق ہے۔ مگر جب پیاز حلال ہے، کچی پیاز کی بو منہ میں رہنے تک مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر مسجد میں آپ سگریٹ کیسے پی سکتے ہیں صاحب؟ مسجد میں آپ گٹکا کیسے کھا سکتے ہیں؟ مسجد میں آپ زردے کا پان کیسے کھا سکتے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے نہیں میں مسجد کے فرسٹ فلور پہ جا کر کھا رہا ہوں، میں مسجد کے گراؤنڈ میں جا کر کھا رہا ہوں، میں مسجد کے گیٹ کے پاس بیٹھ کر کھا رہا ہوں، میں بیت الخلاء میں جا کر کھا رہا ہوں، ارے بھائی کہیں بھی کھاؤ، مسجد تو مسجد ہی ہے۔ اگر 10 منزلہ بلڈنگ بھی ہے مسجد تو مسجد ہی کہلائے گی۔ مسجد اگر صف و اکرام پر بنی ہوئی ہے، بڑی کشادہ اس کا گراؤنڈ ہے، پارکنگ کا حصہ بھی مسجد کہلاتا ہے، مین گیٹ کا حصہ بھی مسجد کہلاتا ہے۔ پھر اور بیت الخلاء کی بات تو بڑی تعجب کی ہے، وہاں بیٹھ کر کیسے کھانا اور پینا، دل بولتا اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، کیسے کھاتے ہیں کیسے پیتے ہیں وہ تو پتہ نہیں۔ خیر وہاں پر بھی آپ کا اختیار، آپ کے رائٹس ہے، لیکن مسجد میں آپ کو اجازت نہیں ہے، چاہے اعتکاف کی حالت میں ہو، چاہے غیر حالت اعتکاف میں ہو، چاہے غیر رمضان میں ہو۔ مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ مسجد کے آداب میں شامل ہے کہ آپ سگریٹ، گٹکا، بیڑی، پان، زردے کا استعمال نہیں کر سکتے۔ کراہیت والی چیزوں کا استعمال مسجد کے باب الداخل یعنی مین گیٹ میں جب انٹر ہو جائیں تو آپ ساری چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، چاہے بیت الخلاء میں بیٹھ کر کھاؤ یا کیسی حالت میں کھاؤ بیت الخلاء میں، لیکن مسجد کے بیت الخلاء میں نہیں۔ آپ اپنے گھر کے بیت الخلاء میں جا کر کھائیے، اپنے گھر کے لیٹرن میں، کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھیے۔ اب یہاں پر اعتکاف میں ہیں آپ، یہ ساری باتیں ہو گئی۔ اب آپ اعتکاف میں ہیں تو بتائیے آپ کے لیے پرمیشن کہاں سے آ سکتا ہے صاحب؟ یہ پرمیشن کون دیتے ہیں صاحب؟ اس طرح کا اعتکاف بیٹھنا، اس سے اچھا ہے کہ آپ اعتکاف نہ بیٹھیں، کیونکہ جب آپ اپنی خواہشات کو مار نہیں سکتے، اپنے نفس امارہ کو مار نہیں سکتے، تو پھر اعتکاف بیٹھنا غلط۔ کیوں؟ اسلاف نے کیا بتلایا؟ اعتکاف کے لیے وہ بندہ تیار ہو جو اپنے آپ کو جیتے جی مردہ قرار دے، یعنی اسے کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں، گھر بار کی کوئی فکر نہیں۔ اور اٹھا کر آپ دیکھیے اکابرین اسلاف کی زندگیوں کو، جب وہ آخری عشرہ اعتکاف بیٹھتے تو شوال کا چاند نظر آتے ہی گھر نہیں چلے جاتے، بلکہ اس رات کو بھی خدا کی بارگاہ میں گزارتے، پھر صبح نماز عید الفطر ادا کرنے کے بعد اپنے گھر کا راستہ لیتے، اس وقت تک اعتکاف میں رہتے۔ تو اس طرح کا اعتکاف ہے۔ اعتکاف ایسے بیٹھا جاتا ہے
تو بہرحال اعتکاف بیٹھنے والوں سے چند گزارشات تھیں، وہ اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اعتکاف بیٹھیں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیں، اگر کوئی حضرات ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں جہاں نماز جمعہ نہیں ہوتی، جہاں نماز جمعہ نہیں ہوتی، تو ایسے حضرات کو چاہیے کہ وہ نماز جمعہ کے لیے مسجد کے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ اب ہمیشہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیا وقت پر خطبہ ہوتا ہے، کیا وقت پر جماعت کھڑی ہوتی ہے، بس وہ ٹائم دیکھ کر آپ اپنی مسجد سے نکلیں جہاں اعتکاف بیٹھے ہیں، اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ یوں تو اسلام نے یہی تعلیم دی ہمیشہ کے لیے، غضب نظر نیچے جھکا کر چلنے کا حکم دیا ہے، تو آپ اپنے سر کو جھکائیں، نگاہوں کو جھکا کر راستہ چلیں، مسجد جائیں، امام صاحب کا خطبہ ہونے کے بعد امام صاحب کے ساتھ 2 رکعت فرض نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد فوراً آپ وہاں سے نکل کر اپنی اعتکاف والی مسجد واپس آ کر اپنے باقی سنتیں اور نوافل ادا کرنی چاہیے، اور راستے میں آتے جاتے کسی سے آپ کو بات نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اعتکاف جس مسجد میں بیٹھے ہیں وہاں غسل خانے کی اگر سہولت نہیں ہے، حمام کی سہولت نہیں ہے، باتھ روم کی، پانی نہانا ہے، اگر بازو گھر ہے آپ کا یا رشتہ دار کا یا پڑوسی کا، وہاں آپ غسل کے لیے جانا ہے، تو بس وقت سے پہلے آپ کو کب نہانا ہے اشارتاً ان کو بتا دے، تیار رہے گا، جا کر آپ غسل کر کے فوراً مسجد میں واپس چلے آئیں۔ اس طرح کے احکامات ہیں، بلکہ یہاں تک یہ بتلایا جاتا ہے کہ سنت اعتکاف جو آخری عشرہ مکمل ہوتا ہے، سنت اعتکاف، وہاں پر گھر میں اگر کسی کا انتقال بھی ہو جائے تو آپ کو اعتکاف سے اٹھ کر جانے کی اجازت نہیں ہے، اگر اٹھ کر چلے جائیں گے تو اعتکاف آپ پر ٹوٹ جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سارے شرائط ہیں، اس پر عمل کرنا ہے تو پھر اعتکاف بیٹھیے، نہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ ان چیزوں کو، جو کراہیت والی چیزیں ہیں، جو چیزیں آپ پابندی نہیں کر سکتے، وہ اس طرح کرتے ہوئے اعتکاف بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح فون رکھ لیتے ہیں نا، اب ایک دوسرے کہتے ہیں کہ وہاں کی حلیم لاؤ، وہاں کی حریص لاؤ، وہاں کے دہی بڑے لاؤ، گھر سے وہ میٹھا لاؤ، وہ بنا کر لاؤ۔ ارے صاحب، اتنی نعمتیں کھا رہے ہیں پھر بھی کمی محسوس ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اعتکاف بیٹھنے کے بعد بیٹھیے، اعتکاف آپ کا ختم ہونے کے بعد گھر والے آپ کو سب کچھ کھلائیں گے، آپ یہاں کھانے کے لیے نہیں، خدا کی نعمتیں، خدا کی خاص رحمتیں، خاص خدا کا فضل حاصل کرنا مقصد ہے، اس لیے آپ اعتکاف بیٹھے ہیں، ان چیزوں کو حاصل کیجیے۔ تو بہرحال خدا را ناظرین محترم، جو اعتکاف بیٹھنے والے ہیں ان سے چند گزارشات کی گئی تھی۔ آخری بات یہ بتاتا چلوں، محلے کی ایک عورت بھی اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھے تو محلے کی ساری عورتوں کے سر سے وہ وبال ختم ہو جائے گا، وہ منحوس افلاس سے چلی جائے گی۔ اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ جن گھروں میں جوائنٹ فیملی ہے تو وہاں پر تو سہولت مل سکتی ہے، تو ایسی عورت جو شادی شدہ اگر ہے، اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے، تو وہ اپنے شوہر سے اجازت لے، اپنے ماں باپ ہوں یا ساس سسرے ہوں، ان سے اجازت لے کر وہ اعتکاف بیٹھے اپنے ایک گھر میں، ایک گھر کے ایک حصے میں، جہاں بچے آتے نہ ہو، کوئی ناپاک عورتیں کا گزر نہ ہوتا ہو، ایسی جگہ مختص کر کے وہاں بیٹھنا چاہیے جو ہے۔ ہاں، اگر کسی گھر میں ماں باپ نہیں، سسر نہیں، ساس سسرے نہیں ہیں، شوہر نہیں ہے، صرف ایک تنہا عورت ہے، وہ اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے، تو وہ اختیار ہے، مرضی ہے، وہاں پر تو کوئی پرمیشن نہیں ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے تو بیٹھ سکتی ہیں۔ اب وہ رہی بات کام کاج کی، جس طریقے سے بھی وہ چاہے، اکیلی عورت ہے تو وہ اپنے اعتبار سے کام کاج کر لے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اعتکاف بیٹھے تو بہرحال جو حضرات اعتکاف بیٹھ رہے ہیں ان معتکف حضرات سے یہ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ تمام عالم اسلام کے لیے دعا کریں اور ایسی مہلک بیماریوں سے
نجات کے لیے، حفاظت کے لیے دعا کریں، اور متقف حضرات ان تمام شرائط کو پاس و لحاظ رکھتے ہوئے، خدا کے گھر کا ادب و احترام کرتے ہوئے اعتکاف بیٹھیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعتکاف بیٹھنے کو قبول و مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ طہ و یاسین الحمد للہ رب العالمین۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع ينزل